اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال القبلہ کے بعد قیام کا ذکر کیا ہے کہ قبلہ رخ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، قیام کرتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ رکن ہے، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ رکن ہے. رکن کا معنی گزر چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اسے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی. کھڑے ہونا رکن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اطاعت گزار بن کر کے پورے متوجہ ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا. اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہیں بواسیر کا مرض تھا جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. یہ پہلا حکم ہے اللہ کے نبی کا، یعنی یہ رکن ہے. آپ نے کہا اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو فقاعدا، تو پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو فعلی جنب، تو تم پہلو کے بل ہو کر کے نماز پڑھو. اصل یہ ہے یہ رکن ہے، کسی طور پر اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. البتہ بعض حالات ہیں جن حالات میں یہ رکن ساقط ہو جاتا ہے، جیسے قبلے کے بارے میں آیا کہ حالت سفر میں سواری چل رہی ہو اور آدمی متوجہ نہیں ہو پائے گا، ایسی صورت میں وہ ساقط ہو جائے گا. اسی طرح کھڑے ہونا بھی یہ رکن ہے، اور کچھ جگہوں پر یہ ساقط ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلی جگہ ہے صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں جو نماز ہے اس میں یہ ساقط ہو جاتا ہے. حالت جنگ میں چونکہ ممکن نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے اور اسی طرح قیام کے ساتھ پوری نماز ہو، لہٰذا حالت جنگ میں سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ کے راستے میں قتال ہوتا ہے تو ان لوگوں پر سے رکن ساقط ہو جائے گا. اور دوسرا شخص ہے جس سے یہ ساقط ہوتا ہے، وہ مریض ہے، بیمار ہے. بیمار اگر کوئی شخص ہے اس طرح سے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس وقت یہ رکن ساقط ہو جائے گا. لیکن صرف بیمار کے لیے نہیں ہے. بیمار کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایسی بیماری جو کھڑے ہونے سے روک دے انسان کو. بخار آ گیا تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے. یا اسے کہیں پر درد لگ گیا یا زخم لگ گیا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، نماز باطل ہے. ہر بیماری پر قیام ساقط نہیں ہوتا ہے. وہ بیماری جس بیماری کے ساتھ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تب وہ ساقط ہوگا. ورنہ بیمار آدمی پر بھی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. جیسے کوئی آدمی جس کو شدید سردی ہے، شدید سر میں درد ہے اس کو، یا اس کا آپریشن ہوا ہے، لیکن کھڑے ہونے سے معنی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جس کا مرض ایسا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر سے یہ ساقط ہو جائے گا. کسی کے پیر میں چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسا سر کا درد ہے اسے کہ وہ کھڑے ہوگا تو گر جائے گا، ایسا شدید درد کہ وہ قابو نہیں کر پائے گا، یا اس قدر وہ کمزور ہو چکا ہے کہ کھڑا ہونا اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، ایسے لوگوں پر سے قیام ساقط ہوگا. وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے آگے کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ نے کہا تو پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھو. علماء کہتے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرض ہے اس میں ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے؟ علماء کہتے ایک تو یہ ہے کہ اطباء نے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہو، ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. ایسے بھروسے مند ڈاکٹروں نے کہا ہو تو قیام ساقط ہو جائے گا جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو. نمبر دو کہ انسان کی جسم کے اندر ادراک ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا. کچھ سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو کر پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کو کھڑے ہونے نہیں ہو رہا ہے، اس وقت وہ ساقط ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر اسے علم ہے کہ شدید مشقت ہے اس میں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عمران بن حسین کو بواسیر کی بیماری، تو آپ نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہ ہو، اسی لیے آپ نے شرط رکھی فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو. اس کا مطلب یہ طاقت ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سے گر گئے نیچے. گرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داہنا پہلو ہے وہ زخمی ہو گیا، اس میں کھرچ بھی آ گئی، زخم بھی ہو گیا، اور آپ کو اس میں درد بھی محسوس ہوتا تھا.
تو زخم اور درد کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ اللہ کے نبی کی عیادت کے لیے گئے، آپ زخمی ہو گئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی. تو ایسا درد جو انسان کو کھڑے ہونے سے روک دے، اس موقع پر اس کے اوپر سے قیام ساقط ہو جائے گا. ایک صلاۃ الخوف جنگ کی حالت، دوسرا بیمار کو بیماری کے ساتھ. اس لیے یہ غلطی پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں کہ کوئی بھی بیماری ہو تو آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی. مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے زمین پر، تو اس کے لیے لوگ سمجھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ کر کے شروع سے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز باطل ہو جائے گی. کوئی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو رکوع سجدے کے وقت آپ بیٹھ جائیے، لیکن قیام آپ کو کھڑے ہو کر کرنا ہوگا کیونکہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہو جائے گی. کوئی آدمی ایسا ہے جس کی پیٹھ پہ تکلیف ہے، وہ جھک نہیں سکتا، رکوع میں سجدے میں نہیں جا سکتا، تو جائز ہے وہ بیٹھ کر کے رکوع کرے، سجدہ کرے، اس کی تفصیل آئے گی. لیکن ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے. لہٰذا کوئی بوڑھا آدمی ہو یا بیمار آدمی ہو، اگر قیام کرنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اسے گھٹنے میں کوئی درد ہے لیکن پیٹھ میں کوئی درد نہیں ہے اس کو، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی اور رکوع کے وقت بیٹھ جائے. اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے. علماء نے کہا اس کی وجہ سے مسلمانوں کی نمازیں باطل ہو جائیں گی اگر ان کے پاس اس کا علم نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے شرط رکھی. تیسرا شخص جس سے یہ ساقط ہو جاتا ہے وہ نفل پڑھنے والا شخص ہے کہ حالت صلاۃ میں ایک تو فرض نماز ہے جس میں قیام فرض ہے، اگر نفل نماز ہو تو قیام فرض نہیں ہے. فرض کے علاوہ نمازیں ہوں تو اس میں کھڑے ہونا فرض نہیں ہے. کھڑے ہونا زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی سنن اور نوافل میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہوگی. البتہ دو حالتیں اس کی ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھے، تو یہ جائز ہے اسلام میں. کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی نوجوان آدمی ہے وہ بیٹھ کر کے کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا. آدھی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا. جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ. اللہ کے نبی نے کہا مرد کی بیٹھ کر کے نماز آدھی نماز مانی جائے گی. آدھی قبول ہوگی، آدھی قبول نہیں ہوگی، یعنی آدھے پر ہی اسے اجر ملے گا. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے کہا ان صلی قائما فهو افضل، اگر کھڑے ہو کر کے پڑھے گا تو بہتر ہے نفل نمازوں میں. ومن صلی قاعدا، اگر کوئی بیٹھ کر کے بھی پڑھے فلہ نصف اجر القائم، تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا اجر اسے ملے گا. تو نوافل میں بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے، اسے آدھا ثواب ملے گا اگر بغیر کسی مجبوری کے پڑھ رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی نفل نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تب اسے پورا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا وہ صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا. چونکہ نفل پڑھنے والا آدمی بیٹھ کر اس لیے پڑھ رہا ہے، مجبوری سے پڑھ رہا ہے، خواہش سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے پوری نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی بغیر عذر کے بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اسے آدھی نماز کا اجر ملے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی ترغیب لوگوں کو نہیں دیں گے. ہم لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول نے کہا اگر تم کھڑے ہو کر کے پڑھو تو افضل ہے. اسی لیے امت کے عام مسلمان کھڑے ہو کر کے نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ مسئلے کے طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جائز ہے، نماز یہ صحیح ہے، البتہ ثواب آدھا ہو جائے گا. لہٰذا کوئی خاتون گھر میں بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتی ہے بغیر کسی عذر کے بھی تو اسے آدھا اجر ملے گا اور اس کی نماز باطل نہیں مانی جائے گی. اور اگر کوئی مکمل کھڑے ہو کر کے پڑھے تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ نماز کی حالتوں میں شیخ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ قیام فرض ہے، رکن ہے، صرف بیمار پر سے ساقط ہوگا فرض نمازوں میں جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور صلاۃ الخوف میں جنگ کی حالت میں. اور اگر نفل نماز ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا بہتر ہے. اگر کوئی بیٹھ کر کے پڑھے تو اسے آدھا اجر اس کو ملے گا. اور اس کی حکمت بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ کیوں شریعت نے بیٹھ کر کے پڑھنے کو جائز کہا ہے نفل میں. اس کی حکمت ذکر کی ہے اہل علم میں کہ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو نوافل کی طرف ابھارا جا سکے کہ بھئی نوافل آپ پڑھیے، نوافل مت چھوڑیے، کیونکہ فرائض کی تکمیل ہوگی قیامت کے دن. تو ابھارنے کے لیے اللہ نے آسانی کر دی ہے. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لے،
کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے لیکن نوافل پڑھے، اس ترغیب کے لیے شریعت نے آسانی کی ہے، علماء نے اس کی حکمت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔